اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان میں رحمتوں اور برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ موجود ہے۔ یقیناً یہ ایک باعظمت مہینہ ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ماہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا تاکہ دوبارہ اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان گناہوں کی مغفرت طلب کر سکیں۔ عزیزم، اس ماہ مبارک کی عظمت کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماہ شعبان المعظم کے جمعے میں آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے؟ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، جو رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں انسان کے لیے مغفرت ہے اور پروردگار عالم نے مغفرت کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو پیش کر کے مغفرت طلب کر سکے، اپنے گناہوں کو بخشوا سکے۔ عزیزم، ماہ رمضان المبارک کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس مہینے کی عظمت میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا کہ شب قدر میں قرآن مجید کو پروردگار عالم نے نازل کیا، اور یہ 3 شبیں ہیں جنہیں شبہائے قدر قرار دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عزیزم، محسوس فرمائیں کہ پروردگار عالم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ رات، یہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، بلکہ کیا کہا؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں کا مطلب تقریباً 80 سال ہوا، یعنی 80 سال سے زیادہ کی عبادت ایک طرف اور شب قدر میں عبادت کرنا ایک طرف، یعنی اتنی بابرکت اور اتنی عظمت والی شب ہے۔ عزیزم، یہ شب وہ شب ہے، شب قدر، کہ پروردگار عالم اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دسترخوان کو اپنے بندوں کے لیے بچھا دیتا ہے۔ اب یہ انسان کے ظرفیت کی بات ہے کہ وہ اپنے ظرفیت کے مطابق کتنا اس دسترخوان سے جو رحمتوں اور برکتوں والا ہے اس سے استفادہ کر سکے، کسب فیض کر سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ عزیزم، اس شب میں انسان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے عزیزم کہ انسان جب اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کے لیے 6 بنیادی شرطیں ہیں۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں 4 اہم شرطیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلدی سے بیان کر دوں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ مغفرت طلب کر رہا ہے اپنے گناہوں کی، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ماضی کے گناہوں پر، یعنی جو گزرے ہوئے زمانے میں خطائیں کر چکا ہے، گناہ انجام دے چکا ہے، ان پر شرمندہ ہو، نادم ہو، پشیمان ہو۔ اور پھر دوسری شرط کیا ہے؟ کہ حال اور مستقبل، یعنی آنے والے زمانے میں دوبارہ گناہوں کے انجام دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے گردن پر کسی کا حق باقی نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر ایک پل ہوگا جس کا نام مرصاد ہوگا،
اور اس پل سے وہ افراد گزارے جائیں گے جن کی گردنوں پر کسی نہ کسی کا حق باقی ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ واجبات چھوٹے نہ ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں اور پھر بندہ خلوص دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو یقیناً وہ مالک رحیم اور غفور ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے اس طرح سے گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دے گا جس طرح سے ایک سادہ کاغذ ہوتا ہے۔ عزیزم، اس شب قدر کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ہم اپنی حاجتوں کو طلب کریں شب قدر میں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری حاجتیں صرف دنیاوی چیزوں میں محدود رہتی ہیں، مادیات میں محدود رہ جاتی ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں رزق دے دے، ہمیں روزی دے دے، ہمیں دولت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، اور بہت زیادہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو مالک ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ لیکن کسی بزرگ عالم دین نے فرمایا ہے کہ تم جو یہ دعائیں کر رہے ہو چھوٹی چھوٹی، ان کی مثال یہی ہے کہ جس طرح ایک دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد جو چند ٹکڑے بچ جاتے ہیں اور انہیں دسترخوان سے الگ کر دیا جاتا ہے، بس یہی حیثیت ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی ہے۔ تمہاری دعا کی بلندی تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگار عالم تمہیں یہ اختیار عطا کر دے کہ تم روز محشر کم از کم 100 لوگوں کی شفاعت کروا سکو، 100 لوگوں کے لیے شافع قرار پاؤ، ان کی شفاعت کروا سکو، تمہیں یہ پاور پروردگار عالم عطا کر دے۔ تو تمہاری دعا کا کم از کم یہ معیار ہونا چاہیے۔ عزیزم، اس شب قدر کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے خاص نسبت حاصل ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ قدر میں یہ بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا، کہ اس شب میں ملائکہ اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں نزول ہوتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، اپنے اللہ کی اجازت سے وہ امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب امر کس کے لیے ہے؟ صاحب امر کے لیے۔ اور صاحب امر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور اس وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف باقی ہیں۔ لہٰذا یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں امر لے کر؟ صاحب امر امام زمان کے پاس جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں اور امام زمان کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہترین شب ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی۔ عزیزم، جب قرآن ایک شب میں نازل ہوا ہے تو پروردگار عالم کسی ایک شب کو معین کر دیتا، کیا ضرورت تھی یہ 3 شبیں رکھنے کی؟ تو یہی سوال تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے ہوا تھا۔ کسی نے کہا مولا یہ بتائیے کہ یہ 3 شبیں کیوں ہیں، ایک شب معین کر دیجئے۔ تو امام مسکرائے، کہا تجھے پریشانی کیا ہے؟ آخر 3 شبوں میں عبادت کر، اور یہ تیری ہی بھلائی کے لیے پروردگار عالم نے کیا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکے اور میں اس کے گناہوں کو بخش سکوں، زیادہ سے زیادہ حاجتیں طلب کر سکے اور میں اسے عطا کر سکوں۔ عزیزم، بہت بابرکت شب ہے، رحمتوں اور برکتوں والی شب ہے۔ اور میرے عزیزوں، بس مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ 19 رمضان المبارک کا دیا گیا تھا۔ یقیناً 19 رمضان المبارک شب قدر کی شب ہے اور اس میں کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں، اور یہ اعمال ایسے اعمال ہیں کہ تقریباً 3 شبوں میں مشترک ہیں، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جب سورج غروب ہونے لگے تو اس وقت ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم غسل کریں شب قدر کی نیت سے، اور اسی غسل سے ہمیں نماز مغربین ادا کرنا ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے بجا لانا ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد اور 7 مرتبہ قل واللہ ہے، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ حمد اور 7 مرتبہ قل واللہ ہے، اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنے چہرے کے سامنے کھول کر رکھیں، اور پھر جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر قرآن مجید کو بند کر کے اپنے سر پر رکھیں اور دعا کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو پاک اسما بیان کیے گئے ہیں وہ ان کا تذکرہ کریں، ان کی تلاوت کریں۔ بے محمدن
بکا یا اللہ بے علی بے فاطمہ بالحسن، اسی طرح آخری امام تک 10 مرتبہ ان فقروں کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد زیارت امام حسین، اور ایک عمل کا اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے دشمن پر اور قاتل پر لعنت کرنی ہے، اور یہ سیرت 100 مرتبہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہم العان قتلتا امیر المؤمنین، یہ فقرہ 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، چونکہ 19 کی صبح میں ہمارے مولا و آقا امیر المؤمنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کو ضربت لگائی گئی۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، عین سجدہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر کو شگافتہ کر دیا۔ یقیناً مولا نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا عزیزم، ہمارے لیے درس ہے اس میں۔ کیا کہا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو چلتے پھرتے اس دنیا سے اڑ جانا کمال نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو تمہاری موت اس عالم میں آئے کہ ذکر الہی تمہاری زبان پر ہو، اللہ کی حمد و ثنا میں تم مشغول ہو، اور اس کی عبادت، اطاعت اور بندگی میں تمہیں موت آئے، تو یہی تمہاری کامیابی ہے، اور یہی تمہاری کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزم، مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر بات تمام کرتا ہوں کہ یقیناً مولا کائنات عادل نہیں تھے، بلکہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جو مجسمہ عدل تھے۔ ایک انسان ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، تو اسے عادل کہا جاتا ہے۔ لیکن مولا کائنات کے عدل و انصاف کرنے کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ لوگ آپ کو عدل کہنے لگے تھے، اپنے تو اپنے، غیر آپ کو عدل کہتے تھے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب آپ کے قاتل کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے شربت سے اس کی ضیافت فرمائی، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، اتنا بتا دے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا نہیں آقا و مولا، آپ تو اس سرزمین پر بہترین امام ہیں، آپ سے بہتر کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تنہائی میں بلا کر کہ اے بیٹا حسن، یقیناً یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے ضربت لگائی ہے، لیکن ایک بات نظروں کے سامنے رہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اس نے مجھے فقط ایک ضربت لگائی ہے، لہٰذا اسے بھی ایک ہی ضربت لگائی جائے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ہماری جانیں مولا کے عدل و انصاف پر۔ بھئی اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے، کوئی تکلیف پہنچا دے، تو جسے تکلیف یا نقصان پہنچے اگر اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے تو کیا سوچتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ نقصان اسے پہنچا دیں، اس سے زیادہ اسے تکلیف پہنچا دیں۔ لیکن مولا کا آپ انصاف دیکھیں، سیرت دیکھیں کہ مولا نے کہا اس نے فقط ایک ضرب لگائی ہے، ایک ضرب سے زیادہ نہیں لگائی ہے، لہٰذا اسے ایک ضرب لگائی جائے۔ اور بیٹا حسن لوگوں سے کہہ دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس نجس العین جانور کے بھی ٹکڑے نہ کیے جائیں جو کاٹ کھانے والا ہو۔ تو اے بیٹا حسن، یہ تو پھر انسان ہے۔ مولا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے دشمن کے حوالے سے برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو، تو میں اپنے چاہنے والوں کو کیسے بے انصافی کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، کیسے ناحق کسی کا حق چھینتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ یاد رکھو تمہاری حقیقی زندگی اور تمہاری کامیاب زندگی یہی ہے کہ تم اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارو، بہترین انسان بنو۔ ماہ رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو سجانے کا، اپنے نفس کو بہترین نفس بنانے کا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں، پروردگار عالم نے یہ مہینہ کیوں رکھا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں، کامل انسان بنا سکیں، اور تمام چیزوں کو ایک کنارے رکھتے ہوئے جو سب سے خاص چیز ہے وہ رضا الہی ہے کہ اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ پروردگار عالم کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، پروردگار عالم کی مرضی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے جسے رضا الہی مل جائے اسے پھر دنیا کے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی، جسے رضا الہی مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں کامیاب و کامران بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یقیناً پروردگار بہت کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بہترین انسان بنائے گا۔ وآخر الدعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔